29واں پارہ ہے سورۃ نوح، آیت نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ نوح حضرت نوح علیہ السلام کے حالات کے حوالے سے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے نوح علیہ السلام کا انتخاب کر کے ان کو ان کی قوم کی طرف ہم نے بھیجا تاکہ وہ ان کو ڈرا دے ایک دردناک عذاب سے۔ اس لیے نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ جائیں اور آپ اعلان کر لیں کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو، میں واضح ڈر سنانے والا تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں۔ اگر تم اس طرح کرو گے اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ جل شانہ تمہارے لیے جو متعینہ وقت ہے اس کے اندر اللہ مہلت عطا فرمائیں گے۔ اگر اللہ جل شانہ کا مقررہ وقت آ جائے گا پھر دوبارہ تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ اس لیے نوح علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر اپنی امت کی طرف آگے بڑھے اور کام شروع کیا اور دعوت دی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، اور بلاتے بلاتے 950 سال حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان گزار چکے، لیکن جب نوح علیہ السلام اپنی دعوت دے چکے تو اس پورے زمانے کے اندر 80 سے 82 تک کے تقریباً اندازہ ہے، کم سے کم 70 اور زیادہ سے زیادہ 80 82 اتنے لوگ ساتھ ایمان لا چکے اور کوئی ایمان نہیں لا چکے۔ اسے نوح علیہ السلام تک کے ہارے رب کے سامنے اپنی کارگزاری بھی پیش کر رہے ہیں اور آگے رب سے دعا مانگ رہے ہیں اللہ اب ان کافروں کو مزید مہلت نہ دے، اللہ کسی کافر کو زمین پر نہ چھوڑے۔ بہرحال نوح علیہ السلام اپنے حالات سنا رہے ہیں۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب میں اپنی قوم کو دعوت دے چکا، پکارتا رہا ان کو اللہ کی طرف، میں نے دن رات محنت کی، لیلا ونہارا، رات اور دن جس وقت میسر آئے میں نے ہر آن ہر گھڑی ان کو آپ کی طرف بلایا، میں شب و روز محنت کر چکا۔ معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی جو محنت ہے وہ دن کو بھی ہے اور رات کو بھی ہے، یعنی ماحول کو دیکھنا چاہیے۔ داعی اپنی دعوت کو لوگوں کے حوالے سے، لوگ دن کو میسر ہو تو دن کو دعوت دے، رات کو میسر ہو تو رات کو دعوت دے، کوئی موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے نوح علیہ السلام کی دعوت کے 5 طریقے بتائے جا رہے ہیں۔ ایک ہے رات کو دعوت دینا، لیکن بندہ رات کو اس طرح کی دعوت نہ دے کہ رات کو تو لوگوں کے پیچھے پھرتا رہے اور صبح فجر کی نماز پر غائب رہے، پھر نہ پڑھے فجر کی نماز، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اب دعوت دینے کا جو طریقہ کار ہے وہ تو اصل میں لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے اور خود بھی اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے۔ اگر ہماری دعوت سے اور ہمارے کہنے سے کسی کو دین کی بات کرنے سے لوگ دین پر آ رہے ہیں لیکن میں خود دین پر عمل کرنے میں کمزوری دکھا رہا ہوں، پھر میرے اعمال کے اندر دعوت کے اندر کوئی اثر باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ بندہ اتنا وقت نکالے جتنے وقت لوگوں کو دعوت دے کر اپنے انفرادی اعمال ساتھ پورا کر سکتا ہو۔ بہرحال نوح علیہ السلام نے فرمایا اللہ مجھے جس وقت بھی یہ میسر آئے میں یہ نہیں دیکھ چکا کہ یہ دن کا وقت ہے یا رات کا وقت، میں شب و روز محنت کرتا رہا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں جب بھی ان کو دعوت دے چکا میری دعوت نے ان کو بڑھایا نہیں مگر بھاگنے کے اعتبار سے، یعنی میں جتنی بھی دعوت دے چکا ہوں ہر مرتبہ یہ بھاگنے کی کوشش کرتے رہے، اور بھاگنا تو اور ہے، یہ جب بھی میں ان کو دعوت دینے کی کوشش کر چکا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اور جب بھی میں ان کو دعوت دے چکا لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ یہ لوگ ایمان لے آئے اور ایمان ان کے بخشش کا سامان بن جائے، یہ جہنم کی بڑھتی ہوئی آگ سے بچ جائے اور جنت میں جانے والے بن جائے،
میں اس واسطے ان کو بلاتا رہا آپ کی طرف، لیکن جب بھی میں دعوت دینے گیا جعلوا اصابعهم فی آذانہم، اپنی انگلیاں اپنے کانوں کے اندر ٹونستے رہے، داخل کرتے رہے، اس واسطے کہ ہم نوح علیہ السلام کی بات کو سنے نہیں، یہ تو میری بات کو سننے کے لیے تیار نہیں۔ اور پھر واستغشوا ثیابہم، یہ اپنے کپڑے سمیٹ چکے، مطلب یہ ہے کہ کہیں پر اگر انگلیاں کانوں کے اندر ڈال کے پھر بھی میری آواز ان کو سنائی دے رہی تھی، انہوں نے کپڑا ساتھ اٹھا کے سمیٹ کے کانوں کے اندر انگلیوں کے ساتھ کپڑا بھی ڈال چکے تاکہ میری آواز نہ سن سکے۔ اور یا مفسرین فرماتے ہیں واستغشوا ثیابہم کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب میں ان کے پاس جا کے دعوت دینے کے لیے پہنچ گیا، یہ اپنا کپڑا اپنے اوپر وہ ڈال چکے تاکہ بس یہ بے رغبتی کا مظاہرہ کر لے، اور یہ سننا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ اس لیے نوح علیہ السلام فرماتے اللہ میں تو محنت کر چکا، صبح شام محنت کر چکا، اور پھر میں جب بھی جا کے محنت کر چکا ان کی طرف سے رد عمل یہ سامنے آتا رہا، میری بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، انہوں نے اصرار کیا، یہ اپنی ضد پہ رہے، اپنے کفر پہ رہے، اپنے معبودوں کے جو اللہ کے غیر ہیں ان کے پیچھے چلتے رہے، انہی کی عبادت میں لگے رہے۔ وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور پھر تکبر کا مظاہرہ کر چکے، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ چکے، نوح علیہ السلام کو کوئی حیثیت نہیں لے چکے۔ الٹا نوح علیہ السلام پیغمبر سے کہہ رہے ہیں اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ، ہم تمہیں بیوقوف دیکھ رہے ہیں، آپ بڑے بیوقوف ہیں نعوذ باللہ۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک اللہ عبادت کے لائق ہے، کیوں ہمارے یہ اتنے معبود، اتنے بت جن کو ہمارے آباء و اجداد سجدے کرتے رہے، ان کی عبادت کرتے رہے، کیا یہ کسی کام کے نہیں ہیں؟ نوح علیہ السلام کو بیوقوف سمجھتے تھے۔ آج بھی دنیا والوں سے دین کی بات کر لے، او جی آپ کہاں سوئے ہوئے، لوگ چاند تک پہنچ چکے، لوگ اتنی ترقی کر چکے، اور تم وہی پرانی باتیں سمجھاتے رہتے ہو۔ لوگ زیادہ پیسہ کمانے کو ترقی سمجھتے ہیں، دنیا کے لوہے اور مٹی پر محنت کر کے اس کو مختلف شکلیں دینے کو ترقی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ترقی تو یہ ہے کہ تم زمین پر رہتے ہوئے آسمانوں سے اوپر عرش والے کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لو، یہ اصل ترقی ہے۔ اب وہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اس لیے نوح علیہ السلام ایک پیغمبر اور خیر خواہ، اور 950 سال ایک بندہ کسی کے پیچھے چلتا پھرے، اس کا کیا حال ہوگا، اور الٹا پھر کہتے رہا کرے کہ تو بڑا بیوقوف ہے۔ اور پھر یہ بھی کہتے رہے کہ جی آپ کے ساتھ جو چلنے والے ہیں یہ تو کمزور درجے کے لوگ ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ہمارا آپ کے ساتھ بیٹھنا مناسب ہی نہیں لگتا ہمیں، آپ کے پیچھے چلنے والے یہ تو بس معاشرے کے حد درجے گھرے پڑے لوگ ہیں۔ الا ارادلنا، ہم میں سے جو رذیل اور گھٹیا قسم کے لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ چلنے والے، جن کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں۔ آج بھی دین کی محنت کرنے والے معاشرے کے اندر کس نگاہ سے ان کو دیکھا جاتا ہے، ایک گھٹیا قسم کے۔ آج دنیا کے اندر ہم اداروں کے اعتبار سے دیکھیں، ایک تعلیمی ادارے کے اندر ایک استاد اگر قرآن اور حدیث پڑھانے والا اسلامیات کا ٹیچر ہے، اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے، اور بقیہ سبجیکٹس کے حوالے سے کیا حیثیت ہوتی ہے۔ جو اللہ اس کی رسول کی بات سمجھانے والا، اس کو ہم کون سا گریڈ دیتے ہیں، ان کو ہم کون سے سہولیات مہیا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر اپنا یہ حال ہے، اور یہ بیکورڈ لوگ ہیں، اور یہ معاشرے میں ترقی کے لیے رکاوٹ لوگ ہیں۔ اب علماء سمجھا رہے ہیں بھائی آپ کی ترقی میں یہ تو کوئی ترقی نہیں کہ آپ اللہ کی بغاوت کا اعلان کر لیں، اب اللہ سے غافل رہیں، آپ مسجد کی طرف آئے نہیں۔ بھائی آپ کی ترقی میں رکاوٹ یہ چیز کہاں سے بن سکتی ہے؟ ترقی میں رکاوٹ انسان کے اپنے گناہ اور اپنے کردار کے اندر وہ بغاوت ہے اللہ کے وقت سے۔ اس لیے نوح علیہ السلام سمجھا رہے ہیں اللہ واستکبروا استکبارا، انہوں نے تکبر کا مظاہرہ کیا۔ ثم انی دعوتهم جہارا، بعض اوقات کسی کے پاس بندہ اکیلے میں جا کے سمجھاتا ہے، وہ وہم اور وسوسے میں مبتلا ہو جاتے، پتہ نہیں یہ مجھ سے کیا طلب کرنا چاہتا ہے، مجھ سے کیا غرض پورا کرنا چاہتا ہے،
اسے نوح علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ میں برملا بھی کو دعوت دے چکا۔ بعض لوگ برملا کسی بات کو سمجھ جاتے ہیں اور اس کو مان لیتے ہیں، اللہ میں تو اس طریقے پر بھی ان کو دعوت دے چکا۔ ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، اللہ میں اعلانات کر کر کے ان کو سمجھا چکا، میں تو علی الاعلان بھی ان کو دعوت دے چکا، واسررت لهم اسرارا، اور چپ کے جا کے خفیہ تو بھی ان کو ایک ایک کو سمجھا چکا، میں دعوت دے چکا، لیکن کوئی میری بات نہیں مان رہا، ہر ایک مجھ سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، ہر ایک مجھ سے بے رغبتی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ہم اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں پر 1 سال محنت کرنے کے تیار نہیں ہوتے، ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ ماننے والے نہیں ہیں، اور الٹا ہم بد دعائیں دینے لگ جاتے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ نوح علیہ السلام 950 سال محنت کر رہے ہیں اور کسی سے کچھ بھی نہیں مانگ رہے ہیں، اور الٹا لوگ بیوقوف کہہ رہے ہیں، الٹا لوگ کہہ رہے آپ کے ساتھ چلنے والے گھٹیا قسم کے لوگ ہیں۔ اس لیے نوح علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، او بھائی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے کہہ دیا اے لوگو تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو۔ رب کا لفظ استعمال کر چکے کہ تمہارا وجود یہ تمہارا ذاتی نہیں ہے، تم تو دنیا کے اندر آئے ہو اس رب کے حکم سے، تمہیں وجود ملا اس رب کے حکم سے، ماں کے پیٹ میں رہے اس رب کے حکم سے، ماں کے پیٹ سے نکلے اس رب کے حکم سے، تم دنیا کے اندر چلنے والے بن گئے، بولنے والے بن گئے، پکڑنے والے بن گئے، سننے والے بن گئے، دیکھنے والے بن گئے، یہ تو اس رب کا تم پر فضل کرم اور احسان تھے۔ تم اس رب سے باغی بن کے اس رب کی دعوت کو پکار پہ لبیک کہنے کی بجائے انکار کرتے ہو۔ انہو کان غفارا، کوئی مسئلہ نہیں، جتنی زندگی گزر گئی، اب توبہ کر لو، استغفار کر لو، رب سے معافی مانگو، اللہ آج تک ہم نے بغاوت کی، اللہ میں معاف فرما دے، اب آگے ہم آپ کو مان کر چلیں گے، آپ کی مان کر چلیں گے۔ انہو کان غفارا، وہ بخشش کرنے والا، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، گناہوں کو معاف کرنا، اور رب اس کے ہاتھ میں سارے دنیا کا جو نظام ہے اس کا لگام اسی کے قبضے میں ہے، وہ چاہے گا یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر آسمان کو چھوڑ دے گا موسلادھار بارش برساتے ہوئے۔ یاد رکھو رب سے بغاوت کرو گے تو تم اپنے پیسے کے بلبوتے آسمان سے ایک قطرہ بھی نہیں اتار سکتے، پھر تم اپنی حکومتوں کے بلبوتے، اپنی قوت اور طاقت کے بلبوتے، اگر رب تمہارے لیے بارش کو بند کرا دے اور کاشتکاری لے آئے، کون ہے تمہارے لیے بارش کو برسانے والا؟ اسے اس رب کے ربوبیت کو مان کر اسی کے سامنے جھکنے والے بن جاؤ، وہ تم پر آسمان کو موسلادھار بارش برساتے ہوئے چھوڑ دے گا، وہ بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ تمہارے مال کو بڑھائے گا، تمہاری اولاد کو بڑھائے گا، نرینہ اولاد کی تعداد کو بڑھائے گا، تمہیں مال دینے والا اللہ چاہے ایک لمحے کے اندر پوری قوت اور طاقت تم سے ختم کرا دے، تمہارا مال 0 پہ آ جائے، تمہاری حکومت 0 پر آ جائے، وہ تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، مال دینے والا تو اللہ ہے۔ انسان سمجھتا ہے میں دکان چلاتا ہوں، میں کاروبار چلاتا ہوں، میں گھر کا نظام چلاتا ہوں، میں محنت کرتا ہوں، میں دوڑتا رہتا ہوں، میری محنت یہ کچھ بھی نہیں ہے، دینے والے اللہ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، ہر نماز کے بعد ایک دعا حضور ضرور پڑھتے رہتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جو آپ دے اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، ولا معطی لما منعت، جو آپ روکے اس کو دینے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک بیماری آ جائے، رب صحت نہ دینا چاہے، آپ لاکھوں ڈاکٹروں کے پیچھے جائیں اور کروڑوں پیسے لگا دے، جب رب نے صحت کا فیصلہ نہیں کیا کوئی صحت دینے والا نہیں۔ اس لیے مال دینے والا اللہ ہے، وہ بنین، اور اولاد دینے والے اللہ ہیں۔ پہلے بندہ اولاد کے لیے محتاج، پھر اولاد کے تابعدار بننے کے لیے محتاج رہتا ہے۔ تمہیں اولاد دینے والا اللہ، تمہاری اولاد کو روزی دینے والا اللہ، تمہاری اولاد کو تمہارا پابند بنانے والا اللہ ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ،
تمہارے لیے باغات کو لگائے گا، یہ انگور اور یہ انار اور یہ سیب اور یہ کیلا اور یہ امرود اور یہ ناشپاتی، یہ جہاں جہاں جتنے پھل اور تمہارے جتنے اناج یہ زمینوں کے اندر اگانے کی صفت یہ تو اللہ ڈالتے ہیں۔ اللہ چاہے تو دانے سے درخت نکل آئے، اللہ چاہے تو درخت پھل دے دے، اللہ چاہے تو پھلوں کے اندر مٹاس آئے، تمہارے پھل کا نظام چلانے والا تو اللہ ہے، اسے اس اللہ کو مان کے اس کی مان کے چلنے والے بن جاؤ۔ اور فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تمہارے لیے باغات کو لگائے گا اور نہروں کو چالو کر دے گا۔ تمہاری نہریں یہ اللہ کے حکم سے چلتی رہتی ہے، جن نہروں سے تم پانی دیتے رہتے ہو اپنی زمینوں کو، یہ نہریں چلانے والے تو اللہ ہے۔ اگر اللہ تمہارے نہروں کو خشک کرا دے، ہے تمہارے اس نہروں کو چالو کرنے والے اللہ کے سوا؟ کوئی نہیں ہے تمہارے۔ اس لیے مصر والے دریائے نیل کے اندر ہر سال ایک خوبصورت بچی اس کو زیورات سے لیس کر بہترین کپڑے پہنا کے اس کو اس دریا کے نظر کر لیتے، تب وہ دریائے نیل چل جاتا۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بھیجا اور مصر فتح ہو گیا، لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم تو ہر سال اس دریا کو چلانے کے لیے ایک خوبصورت بچی اس کے نظر کر لیتے ہیں، اس کو زیورات سے لیس کر۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرمایا اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا، میں امیر المؤمنین کے نام خط لکھتا ہوں، انتظار کرتے ہیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ایک خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام، دوسرا خط لکھا دریائے نیل کے نام، اور فرمایا اے نیل اگر تو میرے رب کے حکم سے چلتا ہے تو میں تمہیں حکم کرتا ہوں کہ چل پڑ، اگر تو اپنے حکم سے چلتا ہے اور اپنی چاہت سے چلتا ہے ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کاغذ کی چھوٹی سی پرچی حضرت عمر رضی اللہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی، جب ایمان اور اعمال کی محنت ہوتی ہے تو ہمارے ایمان کے اندر اللہ نے اتنی قوت اور طاقت رکھی ہے کہ اللہ جل شانہ کے امر سے وہ کاغذ کی پرچی جب حضرت عمر بن العاص نے ڈال چکے اس دریا کے اندر تو راتوں رات وہ دریا 16 ہاتھ بھر کے چل پڑا اور آج تک چل رہا ہے۔ یہ ایمان کی قوت اور طاقت ہے۔ مسلمان اپنی ایمانی قوت اور طاقت کو کھو بیٹھا اپنے پیسے کے بل بوتے چلتا رہتا ہے، اپنے کاروبار کے بل بوتے، اپنی جاب کے بل بوتے، اپنی حکومتوں کے بل بوتے یہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ اس لیے نوح علیہ السلام نے مختصر ایک عمل سمجھا، استغفار کو لازم پکڑو۔ استغفار کا یہی اثر ہوا کرتا ہے، اللہ پاک اولاد بھی عطا فرماتے ہیں، مال بھی عطا فرماتے ہیں، باغات بھی چلا دیتے ہیں اور نہریں بھی چلا دیتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ آیا اور کہنے لگا حضرت دعا کیجئے کاج سالی ہے، بارش نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی استغفار کر لو، استغفار کا اہتمام کر لے۔ دوسرا بندہ آیا، حضرت میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، میں بھی اولاد ہوں، دعا کیجئے۔ فرمایا استغفار کر لو، اللہ اولاد عطا فرمائے گا، استغفار کا اہتمام کرو۔ تیسرا بندہ آیا، کہنے لگا حضرت ہمارے کھیتی جو ہے وہ خشک ہو چکی ہے، فصل کوئی نہیں ہے۔ فرمایا استغفار کو لازم پکڑو۔ کسی نے پوچھا حضرت ایک بندہ آیا ایک مسئلہ پیش کر چکا، آپ نے کہا استغفار کو لازم پکڑو۔ دوسرا بندہ آ کے دوسرا مسئلہ کہہ چکا، آپ نے کہہ دیا استغفار کو لازم پکڑو۔ تیسرا بندہ اس نے تیسرا مسئلہ بتایا اور آپ نے کہہ دیا استغفار کو لازم پکڑو۔ یہ کیا بات ہے؟ فرمایا تم نے اللہ کا قرآن پڑھا نہیں ہے؟ اللہ قرآن میں کیا فرمایا؟ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا تم استغفار کو لازم پکڑو، اللہ تمہیں اولاد بھی عطا کرے گا، اللہ بارش بھی برسا دے گا، اللہ تمہارے قیدیوں کو بھی اگارے گا۔ یہ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ جو استغفار کو کثرت کے ساتھ اس کا اہتمام کرے گا، لازم پکڑے گا، اللہ پاک اس کو 3 چیزیں عطا فرمائیں گے۔ ایک اس کے نکلنے کا راستہ، یہ بند گلی کے اندر پھنس چکا ہے، نکلنے کا راستہ نہیں ہے،
گھر کے حالات ہے، کاروباری حالات ہے، حکومتی حالات ہے، اندرونی حالات، بیرونی حالات، جب بھی حالات کے اندر پھنس جاؤ استغفار کو لازم پکڑو، اللہ نکلنے کا راستہ نصیب فرمائیں گے۔ نمبر 2، کسی غم میں مبتلا ہو اللہ غم سے نجات عطا فرمائیں گے، وسعت اللہ عطا فرمائیں گے۔ اور تیسری چیز، اللہ روزی کا انتظام وہاں سے کریں گے جہاں سے تمہارا وہم و گمان نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، ایک روایت میں 100 مرتبہ آیا۔ اب میں ایک مسلمان روزانہ کتنا استغفار کرتا ہوں؟ کم از کم ایک تسبیح صبح شام کو تو ہم لازم پکڑے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب میں اپنی قوم کو دعوت دے چکا شب و روز، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، بس میری دعوت نے ان کا کوئی اضافہ نہیں کیا سوائے بھاگنے کے اعتبار سے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اور یقیناً میں جب بھی دعوت دے چکا لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ آپ ان کی بخشش کر لیں، یعنی ایمان نصیب ہو کر آپ ان کے کفر کو بخش دیں، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، تو انہوں نے اپنے کانوں کے اندر اپنی انگلیاں ٹونس لی، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور اپنے کپڑے سمیٹ لیے، وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور اصرار پہ رہے اور تکبر کا مظاہرہ کرتے رہے۔ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، پس میں ان کو برملا دعوت دے چکا۔ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ، پھر میں ان کو علی الاعلان دعوت دے چکا۔ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، اور پھر میں چپکے چپکے خفیہ طور پر دعوت دے چکا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے کہہ دیا تم اپنے رب سے بخشش طلب کر لو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یقیناً وہ خوب بخشنے والا ہے، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تم پر آسمان کو چھوڑے گا موسلا دار بارش برساتے ہوئے، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور بڑھا دے گا تمہارے ماں کو، تمہاری نرینہ اولاد کو، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور لگائے گا تمہارے لیے باغات کو، سرسبز شاداب بنائے گا تمہارے لیے تمہارے باغات کو، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور چالو کر لے گا تمہارے لیے نہروں کو۔ صدق اللہ۔